معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے، تکفرون باللہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو تم؟ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا کیسے کفر کرتے ہو؟ اس کے ہونے کا، اس کے موجود ہونے کا انکار کیسے کرتے ہو تم؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم تھے مردہ، فَأَحْيَاكُمْ، بس اس نے تمہیں زندگی بخشی، تم مردے سے زندہ ہوئے، اس کے زندہ کرنے کی وجہ سے ہوئے۔ تم اگر وہ نہ ہوتا تو کس طرح زندہ ہوتے؟ تمہیں زندگی کون دیتا اگر وہ نہ ہوتا؟ تو تمہاری زندگی اس کے وجود پر دلالت کرنے والی ہے، اس کے وجود کی گواہ ہے، اس کے وجود کی شاہد ہے، اس کے موجود ہونے کی گواہی دے رہی ہے تمہاری زندگی، تمہارا جیون، تمہاری لائف۔ کیف تکفرون باللہ، تمہارا وجود اس کے وجود کی دلیل ہے، تمہاری زندگی اس کے وجود کی، اس کے موجود ہونے کی دلیل ہے، پھر بھی تم کیسے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، تمہاری زندگی پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ ہے، جبھی تم زندہ ہو، اس ایک زندگی دینے والا تمہیں موجود ہے، اسی نے تمہیں زندگی دی ہے، اس کی زندگی ہے، اس کا کرم ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی عطا کرے گا دوبارہ۔ تم کو اب اس نے زندگی دی ہے، یہ زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، پرماننٹ زندگی نہیں ہے، ٹیمپرری زندگی ہے، پھر وہ تمہیں مار دے گا، تم پھر مر جاؤ گے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندگی عطا کرے گا۔ موت سے گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ تم ہمیشہ سے زندگی رکھنے والے نہیں ہو، تم پہلے زندہ نہیں تھے، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، اب تم زندہ ہو، پھر مر جاؤ گے، تو موت تمہارے لیے نئی نہیں ہوگی، نئی چیز نہیں ہوگی، تم پہلے مردہ ہی تھے، تم اصلاً مردہ ہی ہو، تمہاری حقیقت موت ہے، موت تمہاری ذاتی صفت ہے، اسی لیے پہلے تم جب زندہ نہیں تھے مردہ تھے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا تو تم زندہ ہو گئے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا۔ تمہاری زندگی بھی اس کے وجود کی دلیل ہے، کھلی دلیل ہے، وہ ہے، اسی لیے تو تمہیں زندگی ملی ہے، زندگی دینے والا تمہیں موجود ہے، وہ اللہ رب العزت، وہ اگر نہ ہوتا تو تمہیں زندگی نہیں ملتی، تم زندہ نہ ہوتے، تو تمہاری زندگی بھی اس کے ہونے کی دلیل ہے، پروف ہے، اور پھر وہ تمہیں مار دے گا، وہ تمہیں مار دے گا تو مر جاؤ گے تم، تو تمہاری موت بھی اس کے وجود کی، اس کے ہونے کی دلیل بن جائے گی۔ تم اس کے جلائے بغیر جی نہیں سکتے، تم اس کے جلائے بغیر جی نہیں سکتے، اس کے مارے بغیر مر بھی نہیں سکتے، تم اس کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتے ہو جبکہ تم اس کے بغیر مر نہیں سکتے؟ آدمی خود سے مرتا نہیں، اللہ مارتا ہے تو مرتا ہے، یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اہل اسلام کا، اہل ایمان کا۔ ہم اس کے جلائے بغیر کیسے جی سکتے ہیں جبکہ اس کے مارے بغیر مر نہیں سکتے؟ ہم اس کے کرم کے بغیر صحت یاب کیسے رہ سکتے ہیں، صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں جبکہ اس کے مرض دینے کے بغیر ہم مریض نہیں ہو سکتے؟ وہ صحت دیتا ہے تو ہم صحت یاب ہو جاتے ہیں، وہ مرض دیتا ہے تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ هو الذی خلق فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، تو تمہاری موت
اس ممیت کی دلیل بن جائے گی، اس کے ہونے کی دلیل بن جائے گی کہ ایک ہے مجھے مارنے والا. ہر مرنے والا مر کے بتاتا ہے کہ ایک ہے مارنے والا، وہ ہے اللہ، اس نے مارا ہے تو میں مر گیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. پھر مارنے کے بعد وہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، تمہیں زندگی عطا فرمائے گا، پھر اس کے بعد کبھی نہیں مارے گا. یحییکم کے بعد ثم یمیتکم فرمایا نہیں. کنتم امواتن، تم مردہ تھے اس دنیا میں آنے سے پہلے. یو آر ڈیڈ، یو آر ڈیڈ، یو آر ناٹ الائیو، یو ور ناٹ الائیو، یو ور ڈیڈ. تم مردہ تھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، یہ زندگی چل رہی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ جیوت ہیں، زندہ ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے گھاٹ اتار دے گا، مار دے گا. سب مر جائیں گے. جتنے بھی زندہ ہیں وہ مرنے والے ہیں. جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جتنے بھی اس دھرتی پر زندہ ہیں، جتنے بھی اشخاص، جتنے بھی افراد، جتنے بھی لوگ اس دھرتی پر زندہ ہیں، وہ فنا ہونے والے ہیں، موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں، مرنے والے ہیں. سب کو مرنا ہے. دی ڈیتھ از شور اینڈ سرٹن. دی ڈیتھ از شور اینڈ سرٹن. موت یقینی اور واقعی ہے. خدا کے وجود کا منکر بھی موت کے وجود کا قائل ہے. نو گاڈ نو ریلیجن بولنے والا بھی مرنم کا قائل ہے، موت کا قائل ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا کیسے انکار کرتے ہو، اس کے ہونے کا کیسے انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، حالانکہ تم تھے مردہ. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا. ثم یحییکم، ثم یحیی، ثم یمیتکم ثم یحییکم. ثم عطف تاخیری. فاحیاکم، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی. اس کے بعد ایک زندگی کا دور ہوتا ہے. پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے کیا آدمی؟ انوار الدین صاحب پیدا ہوئے آج سے 70 برس پہلے، پیدا ہوتے ہی مر گئے؟ نہیں، 70 سال سے زندہ ہیں اور انشاءاللہ 70 سال زندہ رہیں گے. 70 140 سال ہیں. تم سلامت رہو 1000 برس، تم سلامت رہو 1000 برس. ہر برس کے ہو دن 50,000. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے. جبار بھائی آپ پیدا ہوتے ہی مر گئے؟ اگر پیدا ہوتے ہی مر جاتے تو مجھ سے کہاں ملتے؟ تو پیدا ہوتا ہے انسان 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال زندہ رہتا ہے، پھر مر جاتا ہے. ثم عطف تاخیری ہے. اللہ نے تمہیں زندہ کیا، زندگی دی، پھر ایک دور کے بعد، ایک زمانے کے بعد، ایک پیریڈ تک تم زندہ رہے، ایک عرصہ تم زندہ رہے اس دنیا میں. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار دے گا. ایک لائف تمہاری گزرے گی، ایک ایج تمہاری ہوگی، ایک زمانہ گزارو گے تم اس دنیا میں. 70 سال 60 سال 80 سال، جب تک اللہ رکھنا چاہے گا تم جیو گے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا. ثم یحییکم، پھر مرنے کے بعد فوراً زندہ نہیں ہو جاتے. جبار بھائی آپ کے والد مر کے پھر زندہ ہو گئے، ہو جاتے تو کون انہیں قبول کرتا؟ نہیں. مرنے کے بعد انوار الدین صاحب کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، مر گئے. رات کو 12 بجے انتقال ہوا، دوسرے دن 12 بجے اٹھ کے بیٹھ گئے. السلام علیکم، آؤ بابا، اللہ مجھے زندہ کر ڈالا. بابا کیا بولتے ہیں؟ تمہیں رہو، میں گھر سے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جسے ہم میں مار دیتا ہے پھر اسے زندہ نہیں کرتا. اگر زندہ کر دے نا تو اس کی بیوی اسے قبول نہیں کرے گی. ماں ہی نہیں رہتی تمہارے پاس، اس کی اولاد قبول نہیں کرے گی. ہاں، جن ہے یہ، روحانی ہے. تو جو مر جاتا ہے بس، پھر زندہ نہیں ہوتا. ایک مدت تک اسے عالم برزخ میں رکھا جاتا ہے. مرنے کے بعد انسان جہاں رہتے ہیں اس عالم کا نام ہے عالم برزخ.
ثم یمیتکم ثم یحییکم. برزخی زندگی کا پیریڈ جب ختم ہو جاتا ہے، ایک مدت تک برزخ میں رہتا ہے آدمی مرنے کے بعد. اب ہمارے دادا مر گئے، پردادا مر گئے، جبار بھائی کے والد مر گئے، دادا مر گئے، والدہ وہ بھی گزر گئیں. اب جو گزر گئے لوگ وہ کہاں ہیں؟ برزخ میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں. تو برزخی زندگی کا جب پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ قیامت جب سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور، تو اس وقت سب اٹھیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. تو وہ جب سور میں پھونکا جائے گا، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو قبروں سے مردے نکلیں گے. برزخ کی زندگی کا دور ختم ہو جائے گا، پھر اخروی زندگی کا، آخرت کی زندگی کا دور شروع ہوگا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں، تو ثم ایک پیریڈ کو بتاتا ہے، ایک عرصہ برزخ میں تم رہو گے مرنے کے بعد، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا. اب وہ زندگی ختم ہونے والی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ زندگی، ہم سب زندہ ہیں، مر جائیں گے، برزخ میں رہیں گے، پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت ہوگی، قبروں سے ہم سب نکالے جائیں گے، زندہ ہو کر اٹھیں گے قبروں سے. پھر وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی، منقطع ہونے والی نہیں. اس زندگی کا تسلسل برقرار رہے گا، وہ ہمیشہ جاری رہے گی وہ زندگی ابد الآباد تک. حدیث شریف میں آیا کہ قیامت میں جب اہل جنت تمام جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی تمام دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں، مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان اسے رکھ کر ذبح کیا جائے گا. اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ آج کے بعد اے اہل جنت اور اے اہل دوزخ، تم پر کبھی موت طاری نہیں ہوگی، آج موت کی بھی موت واقع ہو گئی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو نئی زندگی جو ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیوں ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اللہ کی طرف جانے کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ساز و سامان ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. پھر اس کی تلاش میں سرگرداں اور حیران کیوں پھر رہے ہو؟ دسترخوان پر جو کچھ بھی چنا گیا ہے وہ مہمانوں کے لیے ہے. دعوت جنہیں دی جاتی ہے، ضیافت جن کی جاتی ہے، ان کے لیے چنا جاتا ہے نا. دسترخوان پر جتنے بھی پکوان چنے جاتے ہیں، جتنے بھی ڈشز رکھے جاتے ہیں دسترخوان پر، وہ کس کے لیے؟ دعوتیوں کے لیے، جو مہمان بلائے جاتے ہیں ان کے لیے. تو اب کوئی بھی عقل مند آدمی، مہذب آدمی، سویلائزڈ آدمی، کلچرڈ آدمی پریشان نہیں ہوتا. دسترخوان مجھے ملے گا نہیں ملے گا، یہ گلابی جامن مجھے ملے گا نہیں ملے گا، یہ جہانگیری مجھے ملے گی نہیں ملے گی، یہ بریانی، اچاری بریانی مجھے ملے گی نہیں ملے گی، وہ جو ڈش ہے وہ ملے گا نہیں ملے گا، یہ میٹھا جو ہے یہ مجھے ملے گا نہیں ملے گا، یہ باخر خانی جو ہے یہ ملے گی نہیں ملے گی، وہ چٹنی مجھے ملے گی نہیں ملے گی. میں مدعو ہوں، مجھے دعوت دی گئی ہے، مجھے بلایا گیا ہے، میں آیا نہیں ہوں، میں بن بلائے میں آیا نہیں ہوں، مجھے دعوت دی گئی ہے، بڑے اعزاز سے دعوت دینے والا میرے گھر آیا ہے، آ کے اس نے مجھے دعوت دی ہے، میں مدعو کیا گیا ہوں، مجھے ضیافت دی گئی ہے، میں آیا ہوں، لہذا مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں کچھ بھی نہ لوں تو جس نے مجھے بلایا ہے وہ خود آئے گا اور میری رکابی میں رکھتا چلا جائے گا. ہر ڈش میرے قریب لائی جائے گی، میرے پاس لائی جائے گی. مجھے
میری ناز برداری ہوگی، میں نہ لوں تو بار بار اصرار کیا جائے گا کہ آپ نے یہ نہیں لیا، یہ ڈش نہیں لیا، یہ لیجئے، یہ ڈش نہیں لیا، یہ لیجئے، بریانی نہیں لی، یہ لیجئے، ارے آپ نے کم لی ہے بریانی، اور لیجئے، گوشت نہیں لیا، لیجئے، یہاں وہ سیخ کے کباب ہیں، یہ لیجئے، وہ فلاں کباب ہیں، شامی ہے، وہ نہیں لیا آپ نے، یہ لیجئے، لقمی نہیں لی ہے، لقمی لیجئے، ہاں؟ بس سمجھ میں، کیونکہ یہ دسترخوان بچھائی میرے لیے، یہ نعمتیں تیار ہوئی ہیں میرے لیے، یہ ڈشز، یہ اعلیٰ پکوان، اعلیٰ قسم کے پکوان پکے ہی ہیں، پکائے ہی گئے ہیں میرے لیے۔ تو جس دعوت میں بھی ہم جاتے ہیں اطمینان کے ساتھ جاتے ہیں، پریشانی نہیں ہوتی یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ ملے گا کہ نہیں، ارے پکانے والے نے جب ہمارے لیے ہی پکایا ہے تو اسے خیال ہے، اس کا خیال رہتا ہے کہ فضل الرحمان جمیل نے یہ پکوان، یہ ڈش ہے، یہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ بات سمجھ میں، انوار الدین صاحب، سید انوار الدین صاحب نے یہ میرا فلاں پکوان کھایا ہے یا نہیں کھایا، اسے خیال رہتا ہے، وہ خود خیال رکھتا ہے۔ آپ نے کوئی ڈش نہیں لیا تو وہ آتا ہے آپ کے پاس، آپ نے یہ نہیں چکھا، اس کا مزہ چکھے، اس کا ذائقہ، اس کا ذائقہ ہے، یہ ذائقہ ہے لکھنؤ ہے، یہ حیدرآباد کا پکوان ہے، یہ دلی کا پکوان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کا ذائقہ آپ نے کیوں نہیں چکھا؟ تو آپ کے لیے پکایا ہے، اگر آپ نے چکھا نہیں تو پکانے والا خوش نہیں ہوتا، آپ چکھ لیتے ہیں، آپ کھا لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے خدا جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ اب تم یہ زمین کے ساز و سامان کے لیے کیوں پریشان پھر رہے ہو کہ ہم کو گھر نہیں ملا؟ ارے گھر تمہارے لیے بنا ہے، ارے موٹر تمہارے لیے بنے، زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، جب وقت آئے گا پہنچا دیا جائے گا، اس دسترخوان بچھنے کا وقت آنے تو دو، بچ جائے گا، اور کھانے چنے جانے کا وقت تو آنے دو، چن دیے جائیں گے، پھر تمہارے پاس آنے کا وقت جب آئے گا تو آ جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، پھر وہی اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے۔ اب کوئی چیز تمہارے لیے مضر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے دور رکھتا ہے۔ بس سمجھ میں، کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، ڈائبیٹک ہے، شوگر کا بیمار ہے، اور اس کے دوست نے اسے اپنے گھر پر بلایا ہے، اس کے سامنے دسترخوان چنا ہے، تو جو سویٹ ڈشز ہوتے ہیں وہ نہیں دیتا، نہیں یہ مت دیجئے انوار الدین صاحب کو، یہ مت دیجئے، یہ میرے دوست کو نہ دیجئے، نہیں بھائی، انوار الدین صاحب ہاتھ بڑھا دے، نہیں آپ کو میں نہیں دوں گا، سب آپ کے لیے ہے، سب آپ تمہارا ہے، گھر تمہارا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کو ذیابیطس کا مرض ہے، ڈائبٹیز ہے، اس واسطے آپ یہ نہ لیں، آپ کو تکلیف، میں آپ کو کھلا کے آپ کا درد بڑھانا نہیں چاہتا، آپ کا مرض بڑھانا نہیں چاہتا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے خدا جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے۔ تو کوئی چیز تمہارے لیے مضر ہے، تمہارے اخلاق کو بگاڑنے والی ہے، تمہارے کردار کو بگاڑنے والی ہے، تمہارے ایمان کے لیے مضر ہے، تمہارے اعمال صالحہ کے لیے مضر ہے، تمہاری دینی زندگی کے لیے مضر ہے، تمہاری دینی صحت اس سے برباد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تم سے دور رکھتا ہے، وہ ڈش تمہارے حوالے نہیں کرتا، حالانکہ کہتا ہے کہ سب تمہارے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں جو اس دنیا میں ہیں ہمیں نہیں دیتا، لیکن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز دنیا کی تمہارے لیے۔ کیا مطلب؟ کچھ چیز تم حاصل کر کے شکر کرو، یہ ایک نیکی حاصل کرو، کئی چیزیں تمہیں دیتا ہے تاکہ ان چیزوں کے سہارے تم نیکیاں کرو، ان چیزوں کی مدد سے تم نیکیوں میں آگے بڑھو، اور کئی چیزیں تم تک نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ وہ نہ پہنچے تو تم صبر کرو اور وہ ایک عبادت بن جائے اور تم کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
توجہ فرمائی آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ آسمان کتنے بنائے؟ 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ بنانے والے کے علم میں کیسے نہ ہوگی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے مصطفیٰ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے، اینجلز سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفے کو، اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین پر اسے خلیفہ بنا رہے ہیں اپنا؟ من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم نسبح بحمدک، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ کی حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم آپ کی پاکی بولتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی تمام اسماء کی، اسماء کل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماء کلی کی تعلیم دی۔ کسے دی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ اسماء کل، اسماء کلی کا مطلب ہے تمام اسماء، یعنی سب اسماء۔ اسماء اسم کی جمع ہے، اسماء اسم کہتے ہیں نام کو، اسماء کے معنی ہے نیمز، اسم از اکول ٹو نام، اور اسماء نیمز، نام، جمع۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کا علم سکھایا، ہر نام کا علم سکھایا، کہ یہ اس زمین کو دکھا کے کہا کہ یہ زمین ہے، آسمان کو دکھا کے کہا کہ یہ آسمان ہے، زمین کا نام بتایا، آسمان کا نام بتایا، پانی کا نام بتایا، کھانے کا نام بتایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ایک مسمى کے مختلف لغات میں، مختلف لینگویجز میں جو نام آتے ہیں، جیسے پانی ایک مسمى ہے، مسمى کہتے ہیں نام والے کو، پانی ایک مسمى ہے، پانی ایک چیز ہے، اس کا نام اردو میں پانی ہے، ہندی میں جل ہے، انگریزی میں واٹر ہے، عربی میں ماؤن ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تمل میں تنیر ہے، اور ملیالم زبان میں نیلم ہے، ویلم ہے، تو مختلف، جی، جل، پانی، واٹر، فارسی زبان میں پانی کو کہتے ہیں آب۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مسمى کے، ایک چیز کے مختلف زبانوں میں جو نام ہیں وہ سب بتائے۔ آدم علیہ السلام کی وسعت اتنی ہے، اب میرے آقا، میرے مولا، میرے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے علوم کا کیا حال ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے علوم کا یہ حال ہے کہ آدم کا علم مسجود ملائکہ ہو رہا ہے، آدم کا علم رکھنے والا عبادت والا سجدہ کر رہا ہے، فرشتوں کی عبادت آدم کے علم کے آگے جھک رہی ہے۔ بس سمجھ میں؟ ہاں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا علم کیا ہوگا؟ تو تمام ناموں کا علم سکھایا، کسے سکھایا؟
ہاں ہاں ہاں، تمام ناموں کا علم سکھایا کسے؟ آدم علیہ السلام کو، کہ پانی کو فارسی میں آپ کہتے ہیں، عربی میں معاون کہتے ہیں، انگریزی میں واٹر کہتے ہیں، ہندی میں جل کہتے ہیں، تامل میں تنیر کہتے ہیں، ملیالم میں ویلم کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، اردو میں پانی کہتے ہیں۔ اس طرح ہر زبان میں پانی کو کیا کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ بات سمجھ میں؟ ہر چیز کو ہر زبان میں کیا کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں ہر چیز کا کیا نام ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کا معلم کسی فرشتوں کو نہیں بنایا، کسی علامہ کا فائل جو ہے، عربی جاننے والے حضرات بہت موجود ہیں، سب کے سب عربی جانتے ہیں، نحو کا علم جانتے ہیں، صرف تو پڑھی ہی ہے، نحو بھی جانتے ہیں، تو علم نحو کی روح سے یہاں علامہ کا فائل جو ہے، علامہ میں جو ضمیر ہے، ضمیر فاعل مستتر ہے، وہ راجع الی اللہ ہے۔ علامہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ راجع الی اللہ ہے، اللہ کی طرف راجع ہے، یعنی علامہ کا فاعل جو ہے اللہ تعالی ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، اور سکھائے آدم کو تمام نام، ہر چیز کو ہر زبان میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ باپ ہے، اسے تمل میں کیا کہتے ہیں؟ اتا۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پدر۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ابن۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں کہتے ہیں پدر، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ فادر۔ اور جناب مختلف زبانوں میں فارسی میں کہتے ہیں پدر، اور ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ پتا، پتر نہیں، پتا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جی، ہر زبان میں مختلف چیزوں کے کیا نام ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ آدم علیہ السلام کا معلم، آدم علیہ السلام کو علم سکھانے کے لیے اس نے کسی فرشتے کو نہیں چنا، خود علم سکھاتا ہے۔ وہ علامہ کا فاعل اللہ تعالی ہے۔ تو اب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو علم دینے کے لیے جبرائیل کو چنے گا کیا؟ آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا شاگرد نہیں بنایا، سب فرشتوں کا استاد حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ تمام فرشتوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام ناموں کا علم سکھایا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، پھر چیزوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا، چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور پوچھا، فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے نام بتاؤ مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، جن چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیش فرمایا، کس کے سامنے لایا؟ فرشتوں کے سامنے اللہ لایا، ان چیزوں کو لا کے کہتا ہے، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، تمام اینجلز نے کہا، تمام ملائکہ نے کہا، سبحانک مولا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، تو پاک ہی پاک ہے مولا۔ سبحانک لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یعنی علم ہماری ذاتی صفت نہیں ہے،
علم تیری ذاتی صفت ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا. ہاں علم ہمارا علم جو ہے تیرا عطا ہے، تیری عطا ہے، تیرا عطیہ ہے. تو نے جتنا ہمیں علم دیا ہے اتنا علم تو ہے ہمارے پاس. رہا یہ کہ علم ہماری ذاتی صفت نہیں، تو نے جتنا علم دیا اتنا تو ہمارے پاس علم ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کیسے علم آئے گا؟ علم تو ہمارا ذاتی وصف ہے ہی نہیں، ہماری ذاتی کوالٹی ہے ہی نہیں. علم مخلوق کی ذاتی صفت نہیں، وہ کوئی مخلوق کیوں نہ ہو، علم اس کی ذاتی صفت نہیں. ہر مخلوق کا علم اللہ کی عطا ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ان سب نے کہا اے پروردگار تو پاک ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا. جتنا علم، جس قدر علم تو نے ہمیں عطا فرمایا اتنا علم تو ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ جو تو سوال کر رہا ہے اس کا جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا جواب، اس کا اتر ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا جواب ہمارے پاس، آنسر ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جن چیزوں کے تو نام ہم سے پوچھ رہا ہے تو نے سکھائے نہیں، ہم نے سیکھے نہیں، ہمارے پاس یہ علم ہی نہیں. جو علم آدم کو ملا ہے we haven't got that knowledge, that particular knowledge. یہ علم ہمیں نہیں ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. ہاں تو بہت بڑا علم والا ہے، تیرے علم کی کوئی حد نہیں، کوئی تناہی نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی اینڈ نہیں. تیرا علم ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، بے قرار سمندر ہے تیرا علم. تیرا علم لامتناہی ہے، تیرے علم کی کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں. تیری ذات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح تیری ہر صفت کی کوئی حد نہیں. علم تیری صفت ہے اور ذاتی صفت ہے، ذاتی وصف ہے تیرا، اس کی کوئی حد نہیں. انک انت العلیم الحکیم. یقیناً تو ہی علم والا، تو ہی حکمت والا. تو الملائکہ فرمایا، تمام فرشتوں کو وہ علم نہیں دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو ملا ہے. تو آدم کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم ہے، اس واسطے کوئی فرشتہ آدم کا استاد نہیں بن سکتا، حضرت آدم علیہ السلام کا استاد نہیں بن سکتا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آدمیت کا شرف حضرت آدم کو جو ملا، اس شرف سے وہ شرف جو ہے کیوں ملا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو آدمیت کا شرف ملا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، فرشتوں سے اعلیٰ بنایا گیا. کیوں؟ علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر کہ جو فرشتوں کو علم نہیں ملا وہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو ملا. بات سمجھنا؟ تو اب جو علم آدم کو نہیں ملا وہ علم میرے نبی کو ملا ہے. جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو ملا وہ علم فرشتوں میں سے کسی کو نہیں ملا. تو اسی لیے فرشتے آدم علیہ السلام کے استاد نہیں بن سکے. تو اب فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ حضور کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟ جبکہ حضرت آدم حضور کے استاد نہیں بن سکتے کیونکہ حضور وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم باسمائهم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا استاد بنا دیا. حضور سے جو رتبے میں کم ہیں حضرت آدم علیہ السلام،
ان کو تمام فرشتوں سے اعلیٰ بنا کے پیش کر دیا کہ علم میں کوئی بھی فرشتہ آدم کے برابر نہیں، آدم استاد ہیں، معلم ہیں، اور فرشتے ان سے علم حاصل کرنے والے، یہ بتا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جبرائیل جو فرشتہ ہیں انہوں نے محمد الرسول اللہ کو تعلیم دی۔ بعض لوگ بولتے کیا بولتے، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى، کہ معنی کیا بولے تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو شدید القوا، بڑی شدید قوتیں رکھنے والے، سخت قوتیں رکھنے والے، بڑی قوتیں رکھنے والے حضرت جبرائیل جو ہیں وہ حضور کو تعلیم دیے۔ اب اسے کیا بولنا ہے، کیا بولنا اب اسے؟ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکے ہی نا، یہاں حضور کے معلم کیسے بنیں گے؟ جس جبرائیل نے زانوئے ادب طے کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، وہ اس کے آگے معلم بن کے کیسے آئے گا؟ استاد اس کا، تعلیق اس کا کیسے بن کے آئے گا جس کے آگے آدم اور سب انبیاء زانوئے ادب طے کرتے، سب مؤدب ہیں ان کے سامنے، سب ادب سے بیٹھے ہیں۔ جب وہ امامت کرتے ہیں تو کوئی امامت کے لیے آگے نہیں بڑھتا، سب صفیں باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آدم بھی کھڑے ہیں، شیش بھی کھڑے ہیں، ادریس بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اسماعیل بھی کھڑے ہیں، الیسا بھی کھڑے ہیں، زکریا بھی کھڑے ہیں۔ کیسے بڑے بڑے، کیسے اونچے اونچے، کتنے بڑے اچھے، کتنے بڑے علم والے، کیسے خدا کے بارگاہ میں معزز و منتخب لوگ ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک امام ہے جس کی آواز گونج رہی ہے، مسجد اقصی کے در و دیوار سن رہے ہیں۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم بأسمائهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے آدم تم سکھاؤ، ان کے اسماء سکھاؤ۔ فلما انبأهم بأسمائهم، حضرت آدم علیہ السلام آگے بڑھ کے سکھاتے ہیں فرشتوں کو کہ دیکھو اس چیز کا یہ نام ہے، 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 اس چیز کا یہ نام۔ فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض۔ یہ آدم علیہ السلام کو اعزاز کیوں؟ جو علم فرشتوں کو نہیں دیا آدم علیہ السلام کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ سے نسبت رکھتے ہیں، کہ بشریت کی صفت سے یہ بھی متصف ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشریت کی صفت سے متصف ہیں۔ بشریت کی صفت سے متصف نہیں ہیں فرشتے، فرشتے بشر نہیں ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور حضرت آدم علیہ السلام میں بھی بشریت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام محمد الرسول اللہ کے جد امجد ہیں۔ خدا اس نظر سے دیکھ رہا ہے، یہ میرے محبوب کا دادا ہے، یہ میرا محبوب اسی کے خون سے پیدا ہوگا، اسی کی نسل سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اسی کے مقدس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے۔ لہذا یہ آدم علیہ السلام کی پذیرائی، یہ استقبال، یہ جو ان کا اعزاز ہے، ان کو جو عزت مل رہی ہے بارگاہ خداوندی میں، کیوں؟ محمد الرسول اللہ کے جد امجد ہیں، ان کے دادا ہیں، ان کے باپ ہیں۔ قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب آدم علیہ السلام نے تمام اسماء کے نام بتائے، تمام چیزوں کے نام بتائے فرشتوں کو، قال، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا پہلے کہ میں عالم غیب سماوات والارض ہوں، میں آسمانوں اور زمین کے غیوب اور پوشیدہ باتوں کا، گپت باتوں کا علم رکھتا ہوں۔
قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اور تم جو چھپاتے ہو نا اسے بھی میں تم جو ظاہر کرتے ہو، جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو میں ان باتوں سے بھی واقف ہوں، اور جن باتوں کو تم چھپاتے ہو میں ان باتوں سے بھی باخبر ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو، ہر واقعے میں مصطفیٰ ہیں. ہر واقعہ مصطفیٰ کے نور سے جب بنتا ہے تو مصطفیٰ ہر واقعے کی جان کیسے نہ بنے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا، میں اللہ کے نور سے تخلیق پانے والا ہوں. میری تخلیق ہوئی اللہ کے نور سے، میں بنا ہوں اللہ کے نور سے. وکل شیء، اور میرے سوائے اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، من نوری، وہ میرے نور سے پیدا ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھ پر اللہ کے سوائے کسی کا احسان نہیں، اور میرے سوائے جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، ان پر اللہ کا بھی احسان، میرا بھی احسان. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. بولو یا رب تو کریمی. پہلے کے لوگوں کو یہ سب اشعار یاد تھے، آج نیو جنریشن کو کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی یاد نہیں. سب بھی اس میں یاد ہے، اسے یاد ہے، ہم کو کچھ بھی یاد نہیں. اسے یاد ہے، ہم کو کچھ یاد نہیں. اور کیمرے کو یاد ہے، ہم کو کچھ یاد نہیں ہے. کمپیوٹر میں ہے، ہمارے کمپیوٹر میں. تو کیا عرض کرا تھا، بھول گیا آپ حضرات. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. اے رب تو بھی کریم ہے اور تیرا رسول بھی کریم ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. اے خدا تو بھی کرم کرنے والا ہے اور تیرا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جو ہے وہ بھی کرم کرنے والے ہیں. صد شکر کے ہستے، 100 شکر کے ہستے میانے دو کریم. 100 شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ 2 کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے. حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، 2 کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مصطفیٰ یاد کیجئے اس واقعے کو. یہ کب کا واقعہ ہے؟ حضور کب پیدا ہوئے؟ حضور کب پیدا ہوئے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. پیدا ہوئے کب وہ نہیں ہے تذکرہ. حضور یہ فرماتے ہیں کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مابین ماء و طین تھے. آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی سے بن رہے تھے. آدم علیہ السلام کا عنصری جسم، جسد عنصری جسم، خاکی جسم جب مٹی اور پانی سے بنایا جا رہا تھا، اس وقت میں، حضور فرماتے کہ میں نبی تھا. کنت نبیا، آئی واز پروفٹ، میں نبی تھا. آئی واز میسنجر. آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کروا رہا تھا، تیار کر رہا تھا مٹی اور پانی سے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا. یہ رمز روح پروری و دل بری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے. شاہ کمال میرے 8ویں دادا پیر حضور شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ رمز روح پروری و دل بری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے. آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مراحل طے کر رہے ہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. اور یا نبی محترم، اے ختم رسول سید کل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، آپ پیغمبر بنے ہوئے ہیں. یہ رمز روح پروری و دل بری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی نبی ہیں، لیکن بشر نہیں ہیں۔ اس وقت نبی ہیں، بشر نہیں ہیں، موجود ہیں، نبی ہیں، نور ہیں، روح ہیں، روح ہیں، نور ہیں، نبی ہیں، بشر نہیں ہے۔ بشر سے پہلے والا تو نبی ہے یا رسول اللہ۔ ہر نبی بشریت کے سلسلے کا آغاز ہونے کے بعد آیا اس دنیا میں۔ میرا نبی بشریت کا سلسلے کا آغاز نہیں ہوا، میرا نبی نبی ہے۔ کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طینتہ، کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طینتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے حضور نبی تھے۔ حضور کیا تھے؟ آپ جسد عنصری نہیں رکھتے تھے، خاکی جسم نہیں رکھتے تھے، بشریت نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی روح اقدس موجود تھی، وہی روح نبی تھی۔ آپ کا نور تھا، آپ کی روح پاک ہی کو آپ کا نور پاک کہا جاتا ہے۔ آپ کا نور موجود تھا، وہی نور نبی تھا۔ سب سے پہلے نبی بھی آپ باعتبار نور کے، باعتبار روح کے۔ سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ کی روح، آپ کا نور سب سے پہلا نبی، اور آپ کا جسد خاک، آپ کو جسد ملا، بشریت ملی، پھر بشریت کے ساتھ آپ ظاہر ہوئے تو سب سے آخر میں ظاہر ہوئے، سب سے آخری نبی۔ آپ روح اور جسد کے ساتھ جب ظاہر ہوئے تو سب سے آخری نبی کہلائے، اور فرمایا لا نبی بعدی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ دیکھو ایک یہ تفسیر جو ہے یہ میں دوسرے رنگ سے کر رہا ہوں، پہلے سنی ہوئی تفسیر نہیں ہے۔ اس تفسیر کو تعلیم بھی سمجھو، اس تفسیر کو درس بھی سمجھو، اس تفسیر کو لیسن بھی سمجھو۔ نہ جاننے والوں جان لو، اور جاہل مت رہو، جاہل مت رہو۔ میرے پاس جاہل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جہل نفرت کرنے کی چیز، اور علم قدردانی کی چیز۔ علم کی قدردانی دیکھیے آپ نے، حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہزاروں سال سے عبادت کرنے والے فرشتے جھک گئے۔ تو عبادت علم کی تعظیم کرتی ہے، علم کے آگے عبادت سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ عبادت سے علم نہیں ملتا، علم سے عبادت ملتی ہے۔ محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ میرے پیروں کا علم ہے، تمہارے پیر بھی وہی ہیں، تو ان کا علم اپنے سینے میں بھر لو، اپنے علم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ محمد تمہارے میں، تم میں جو مرد ہیں ان میں سے کوئی کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، آخری پیغمبر ہیں، سب سے آخری پیغمبر۔ اب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔
کسی قسم کا بھی کوئی پیغمبر، ذلی بروزی یہ قادیانی نے کیا کیا بکا ہے، پیغمبر آ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آیا تو نہیں، آ سکتا ہے، تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی اگر یہ مانے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بعد اب تک تو کوئی نبی نہیں آیا، آ سکتا ہے، پاسبلٹی کا بھی قائل ہوا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، آ ہی نہیں سکتا۔ حضور کے بعد اب کون پیغمبر آئے گا؟ اب کس کو دیکھنا ہے تیرے دیکھنے کے بعد؟ سرکار کو دیکھنے کے بعد کسے دیکھنا ہے؟ وہ آئے نہیں تھے، وہ آئے نہیں تھے تو حضرت آدم آئے، حضرت شیس آئے، حضرت نوح آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے۔ اب وہ جب آ گئے تو سب چھپ گئے۔ چاند کب تک ظاہر رہتا ہے؟ سورج نکل، جب سورج آ گیا پردے میں چھپ جاتا ہے۔ ہر نبی چھپ گیا، اب یہ آیا، اب گرم زمانے میں ہے بازار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور کی تعریف کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، لیکن ہیں تو کیا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم؟ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، خاتم النبیین ہیں۔ بول کے کیا فرق؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور بہت سی باتیں ہیں محمد کے بارے میں، بہت 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 حد نہیں ہے ان کے اوصاف کی، ان کے شیم کی، ان کے خصائص کی، ان کی خوبیوں کے، ان کے اسرار کے، ان کے رموز، ان کے بھیدوں کی اللہ جانتا ہے اسے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بس تم اتنا جان لو کہ وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور جو اسرار ہیں تم کیا جانو گے؟ محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے؟ محمد سر وحدت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے؟ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اگر دیکھے محمد کو، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے؟ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ اگر دیکھے محمد کو خدا کو جان جاتا ہے، اگر دیکھے محمد کو خدا کو جان جاتا ہے، کوئی اس میں بھی شک لائے تو پھر ایمان جاتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیین کے خاتم ہیں، نبیین کے خاتم ہیں، آخری پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن سرگوشی کے انداز میں بولتا جاتا ہے، اپنا راز کچھ بولتا جاتا ہے۔ کسے بولتا ہے؟ راز والے کی جوتیاں پکڑ کے رہے تو۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ ہر چیز کی حقیقت کیا ہے، ہر چیز میں محمد ہی کا جلوہ ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ راز۔ وَكَانَ
محمد کا ایک تقید ہے، محمد کا ایک اطلاق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ محمد رسول اللہ کا تقید یہ ہے کہ وہ عبداللہ کے پوت ہیں، آمینہ کے جائے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، حمزہ و عباس کے بھتیجے ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، علی کے مقدس بھائی ہیں، علی ابو بکر کے داماد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، عائشہ کے مقدس شوہر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور کیا ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم؟ آخری پیغمبر ہے، آخری جس پیغمبری کا سلسلہ چلا آدم سے، اول الرسل آدم۔ دیکھیے باطن کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں، سمجھ لیجئے۔ اور ظاہر کے اعتبار سے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں۔ بعثت کے اعتبار سے، اس دنیا میں نبی بن کے آنے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں، پہلے رسول ہیں۔ اول الرسل آدم، حدیث شریف میں آیا کہ سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جب رسول ہیں تو نبی بھی ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں اور سب سے پہلے رسول ہیں، اور ظہور کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، سب سے آخری رسول ہیں۔ یہ حضور کا تقید ہے، یہ حضور کا تقید ہے کہ آپ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہیں، پہلے نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہیے کیا ہے؟ تقید ہے۔ عبداللہ کے پوت ہیں، آمینہ کے جائے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے، شب معراج جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ آپ نے عروج فرمایا، معراج میں گئے، کعبہ قوسین میں پہنچے، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے رب کے خری، رب ہے تیرے خری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو سرکار کی یہ جو حضور کا تشخص ہے، یہ تقید ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اطلاق کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے کہ ہر شکل میں محمد جھلک رہے ہیں، ہر تعین میں محمد مصطفیٰ، زمین ان کا مظہر، آسمان ان کا مظہر، چاند ان کا مظہر، ستارہ ان کا مظہر، ہوا ان کی مظہر، فضا ان کی مظہر۔ جو مظہر مصطفیٰ کا نہیں اسے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ لوح و قلم ان کے نور سے، عرش اعظم ان کے نور سے، براق ان کے نور سے، جبرائیل ان کے نور سے، اسرافیل ان کے نور سے، اسرائیل ان کے نور سے، حیات ان کے نور سے، کائنات ان کے نور سے۔ چہرہ شعاع مہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے تعلق سے شاعر کیا کہتا ہے؟ چہرہ شعاع مہر ہے، گیسو دراز رات، چہرہ شعاع مہر ہے، گیسو دراز رات، سایہ نہ ڈھونڈ سایہ پیکر ہے کائنات۔ حضور کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا نا؟ کہیں بھی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں دوستو، سرکار کی تعریف کر رہا ہوں، ایسا لگے گا کہ میں نے کہیں بھی بات کہی ہے۔ میرا آقا ہمیشہ مجھے نئی نئی بات عطا کرتا ہے، نیا حسن بیان عطا کرتا ہے، نئے معارف عطا کرتا ہے، وہ دیتا جاتا ہے اور اس کے غلاموں کے ہاتھوں سے مجھ تک پہنچتا ہے۔ میں سنا رہا ہوں سایہ حضور کے جسد اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا سایہ؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ہر شے ان کا سایہ ہے. تو اب سایہ الگ کہاں ہوگا؟ زمین ان کا سایہ، آسمان ان کا سایہ، چاند ان کا سایہ. زمین ان کا سایہ، چاند ان کا سایہ، ستارہ ان کا سایہ، ہوا ان کا سایہ، فضا ان کا سایہ، بہار ان کا سایہ، چمنستان ان کا سایہ، لالازار ان کا سایہ، ہر انسان ان کا سایہ، کائنات کی ہر مخلوق ان کا سایہ، آسمان ان کا سایہ. ساری کائنات اس پیکر بے سایہ کا سایہ ہے. تو پھر اب سایہ کہاں سے ملے گا؟ چہرہ شعاع مہر ہے، گیسو دراز رات، سایہ نہ ڈھونڈ، سایہ پیکر ہے کائنات. بے سایہ وہ سائبان عالم، بے سایہ وہ سائبان عالم. ان کے جسم کا سایہ نہیں، لیکن ہر چیز پر کائنات کی ان کا سایہ ہے. بے سایہ وہ سائبان عالم، امی و دقیق دان عالم. امی کسی مدرسے میں نہیں گئے پڑھنے کے لیے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، کہیں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی استاد کے شاگرد نہیں بنے. کسی استاد کی شاگردی کی انہیں ضرورت کیا ہے؟ وہ علم کل ہیں، وہ عقل کل ہیں، وہ سرچشمہ ہیں علوم کا. امی و دقیق دان عالم، امی و دقیق دان عالم. امی ہے اور عالم کی ہر شے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہر راز سے اس کائنات کے واقف ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کہاں کی آیت ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جب بات آ گئی، اکثر تو اس میں ارباب تصوف ہیں، ارباب سلوک موجود ہیں، سب صوفیہ کے غلام. ایک طریقت کی بات آ گئی، خانخواہ کی بات آ گئی. عرض کروں کیا؟ میرے شیخ نے جو کچھ دیا ہے تم تک منتقل کر رہا ہوں. اب تم جانو یا نہ جانو، سمجھو یا نہ سمجھو، بات سمجھ میں آئے. ہمارا جو فرض ہے ہم ادا کرتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ یہ نہ کہو کہ میرے شیخ سے ہم کو ملا نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کی ظاہری تفسیر یہ ہے جو تفسیروں میں لکھی ہے، تفسیر فلان تفسیر فلان تفسیر، بہت سی تفسیریں ہیں، مستند و معتبر تفسیریں جو ہیں، ان میں یہ لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی جو نرینہ اولاد ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی نرینہ اولاد. سمجھتے نرینہ اولاد مطلب؟ تمہیں بولو نگنا چل نگنا چل، یعنی آپ کے مرد بچے، نرینہ اولاد. کیا بولتے تمل میں؟ صحیح لفظ بولنا. حضور کی نرینہ اولاد کیسا بولیں گے فصیح اور دینی زبان میں؟ وہ بھی معلوم نہیں. ہاں ان کی زبان بھی ان کو معلوم نہیں، میری زبان کیا سمجھے؟ آن مکڑ. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کی جو نرینہ اولاد تھی، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم. حضرت عبداللہ کے بعد حضرت قاسم کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو نام اور ہیں. ایک ہی شخصیت کا نام عبداللہ بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم